اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنا ہوگا کہ کیسے ایک شخص کے قتل ہو جانے کی تقدیر کو حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب سے بدل دیا اور اس شخص کا مالی نقصان ہونے سے بھی بچا لیا۔ تو قصے کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملوں یا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہے۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، جس کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی، جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کس قدر بلند ہے کہ آپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کی شان اور دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا کہ ان کی نظر عنایت اور حقیقت میں پیش آنے والے نقصان دہ واقعے کو خواب میں بدل دیا گیا۔ آئیے محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت اور آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری پیر کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے شیخ امام حضرت العلام ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام سلطان الاولیاء محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نازک بدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، کشادہ اور طویل داڑھی، گندمی رنگ کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابرو ملے ہوئے تھے، آواز مبارک بلند اور چہرہ نہایت ہی حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی ذہین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے حصول میں بہت کوششیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے علماء وقت اور مشائخ زمانہ سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے مشائخ اور اولیاء کی صحبتوں میں رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے علماء اور مشائخ میں سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تحصیل علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی مشقتیں اور مصائب برداشت کیے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہو کر یاد الہی اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ اسی زمانے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الفریقین، معلم الطرافین، غوث الثقلین کے القابات سے مشہور ہو گئے تھے۔ زمانہ بھر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب روشن ہو گئے۔ دین کے مناصب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے عیاں یعنی ظاہر ہو گئے۔ علم کے مراتب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سبب بلند ہونے لگے اور شریعت کے لشکر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سبب قوت پانے لگے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ بہت سے فقراء، بڑے بڑے عالم اور عالی مرتبت پیران عظام نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خرقت خلافت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ بعض نے بنفس نفیس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں سے خرقت خلافت کی پوشاک پہنی اور اپنے جسم و روح کو سرشار کیا۔ جو حضرات خود آنے سے قاصر تھے، انہوں نے اپنے قاصد بھیج کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل کی۔ پیروں کے پیر محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں میر میراں الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی علمی میدان کے شاہسوار ہونے کے علاوہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات حد تواتر سے بھی زائد ہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہوئی ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی بھی صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا منبع ہے۔ صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص
شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ایسی زمین میں موجود ہو کہ جہاں مچھروں کی بہتات ہو، تو وہاں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے اور اس کا ذکر کرے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی کی برکت سے وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔